بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں مصطفی علی اور آپ میرا یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام دیکھ رہے ہو۔ سامعین کرام، حب الوطنی، دیش بھکتی اور ملک کے ساتھ محبت ایسا ہوتا ہے جس طرح ان دو رجیم چینج مخروں نے اور ان آئینی ترمیم میں جو اہم رول ادا کرنے والے مخرے تھے، ان لوگوں نے عام پاکستانی کو، آپ کو، مجھے اور ہر اس ذی روح کو، ذی عقل کو یہ ثابت کر دیا کہ صرف اور صرف ہم اپنے مفاد کے لیے اس پاکستان میں چکر لگاتے ہیں، اور اس کے بعد جب مفاد ختم ہو جاتا ہے تو ہم نے اپنے آبائی گاؤں واپس جانا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، یہی حالات پاکستان کا۔ ویسے تو 142 ممالک میں جو اوس ترین کنٹری ہے جس میں انصاف، 3 ایسی ممالک ہیں کہ اس میں انصاف بالکل نچلے درجے پہ، اور ان 3 ممالک میں تیسرا نمبر ہم پاکستانیوں کا۔ لیکن ہمیشہ ایسا نہیں تھا، ہمیشہ اس طرح نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، یہ کچھ خبریں آپ لوگ کے ساتھ رکھوں گا۔ سب سے پہلے خبروں کا خلاصہ آپ لوگ کے ساتھ رکھتا ہوں، اور پھر اس پہ ذرائع کے مطابق کچھ باتیں آپ لوگ کے ساتھ رکھوں گا۔ لیکن مین پوائنٹ پہ جانے سے پہلے سب بھائیوں سے مجھے بڑا گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور اگر دل کرے تو ان باکس میں ایک چھوٹا سا کمنٹس بھی لازم لکھ لیا کرے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے جسٹس فائز عیسیٰ جیسے ہی سیٹ چھوڑ گیا تو وہ بھی نواز شریف صاحب کے نقش قدم پہ چلنے لگا۔ ایک طرف نواز شریف صاحب چل پڑا اور دوسری طرف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب 24 گھنٹے بھی ملک میں اس نے گزارنا گوارا نہیں کی، جبکہ بھاشن بڑے بڑے دیتے تھے، آئین اور قانون اور انصاف کی باتیں کرتے تھے، محب الوطنی کی باتیں کرتے تھے اور دیش بھکتی کی باتیں کرتے تھے۔ لیکن جب ان کا سیٹ چھینا گیا تو ایک دم اس نے اس پاکستان سے کوچ کرنا بہتر سمجھا۔ کیا وہ جس کونے میں، جس جگہ پہ بھی جائیں گے، کیا ان کو اپنی ماضی یاد ہوگی یا کوئی یاد دلائے گا یا نہیں؟ لیکن اب لوگ بڑے سیانے ہو گئے، اب ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، اب لوگوں کے پاس موبائل ہے، نیٹ ہے، انٹرنیٹ ہے، پل کی خبر ایک دنیا کی ایک کونے سے لے کر دوسری کونے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا پھر آنے والا وقت بہتر ہوگا یا بدتر ہوگا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ جبکہ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست میں دوہرا معیار ہے۔ وہ خوشاب میں اپنے پارٹی ورکروں سے خطاب کر رہے تھے اور اس نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کو جو ریلیف ملا ہے یا پی ٹی آئی کو جو ریلیف ملا ہے تو اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا، جبکہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ آپ عالمی دین ہیں، آپ کو سچ اور حق کی بات کرنے پہ آپ نے درس دیا ہے اور آپ اس کا درس لے چکے۔ کہہ دیتے کہ جو بشرا بی بی کے رہائی ہے وہ غیر قانونی طور پہ ان کو قید کیا گیا تھا، اس پہ ایسے گلونے الزام لگائے تھے، گلونے کیس بنائے گئے تھے، اور لہٰذا کسی پاکستان میں کسی اور خاتون کے ساتھ اتنا ظلم زیادتی نہیں ہوا جتنا بشرا بی بی کے ساتھ ہوا۔ تو یہ ایک اچھی اقدام ہوتی، آپ کی قد اور بھی بڑھ جاتا اور آپ کے اثر و رسوخ میں اور اضافہ ہو جاتا۔ لیکن اس ٹائم بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے سیاست کی، کیونکہ یہ ہمیشہ سیاست میں سٹیٹس کو کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اور آئینی ترمیم پہ اس نے کہا کہ 27 آئینی ترمیم کی باز گشت گونج رہی ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے تفصیلاً، لیکن
مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کوٹ کی اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ بعض گشت کر رہے لیکن یہ غیر آئینی غیر قانونی طور پہ جو اسمبلی ہے اس کو ہم 27ویں آئینی ترمیم کرنے نہیں دیں گے. لیکن کوئی وہاں ہوتا ان کو یاد دلاتے کہ یہ 26 آئینی ترمیم اگر مولانا صاحب آپ ساتھ نہ دیتے تو یہ 26 آئینی ترمیم بھی نہ ہوتا. لیکن آپ نے ہمیشہ اس طرح سٹیٹس کو سپورٹ کیا ہے اپنے مفادات کے لیے, اپنی سیاست کے لیے, اور اب وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے کا اسمبلی بن گئی اور اب آپ نئے انتخابات کی بات کر رہے کہ ملک میں نئے انتخابات ہونے چاہیے. لیکن مولانا صاحب کی سیاست کسی کو سمجھ نہیں لگ رہی ہے کہ کیا وہ رائٹ سائڈ پہ جا رہا ہے یا رونگ سائڈ پہ. لیکن ظاہری جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے, جو سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں, جو فہم والے لوگ ہیں, وہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے کہ مولانا صاحب کے ایسے باتیں اب ان کو زیب نہیں دیتے. اگر اس نے سٹینڈ لینا تھا تو پہلے سٹینڈ لیتے تو کچھ نہ کچھ ہاتھ میں آ جاتا. اگر ہاتھ میں پھر بھی آئینی ترمیم ہو جاتی تو وہ عدالت میں ریویسٹ ہو جاتی. جبکہ حکومت کے لیے بھی اب درد سر بن گئی ہے, اب ان کے بھی غور فکر سٹارٹ ہو گئے اور وہ عنقریب ذرائع بتا رہے کہ وہ حکومت چھوڑنے والے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ اپریدی صاحب نے فل بینچ بلا لیا. اب فل بینچ جب بلا لیا تو اس میں جو پروسیجر ایکٹ کا جو بینچ تھا اس میں سینیارٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ صاحب لیڈ کرے گا, جسٹس یحییٰ اپریدی صاحب, جسٹس منصور علی شاہ صاحب سیکنڈ پوزیشن میں, اور تھرڈ پوزیشن میں جسٹس منیب اختر صاحب, اور وہ پھر آگے بینچ بنائیں گے اور پھر یہ آئینی بینچ اور عدالتی بینچ یہ سب یحییٰ اپریدی صاحب کے سربراہی میں ہوں گے. لیکن اب یحییٰ اپریدی صاحب نے یہ بھی بات کی کہ اب ہر بینچ کا جو سنوائی ہوگی, جو کیس سنا جائے گا, وہ بالکل میڈیا اس کو کوریج دے گی, وہ آن لائن ہوگی. اور اس سے پی ٹی آئی کو امید ملی ہے, پی ٹی آئی کی ورکر کو امید ملی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی عدالت میں پیش ہو جائے تو کم از کم پاکستانی عوام, ان سے پیار کرنے والے رعایا, ان کی سوچ اور منشور پہ چلنے والے بچے بوڑھے جوان کم از کم اپنے مرشد کی دیدار تو کر پائیں گے اس اقدام سے. اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا یہ تسلسل چل پائے گا, یعنی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اب بڑی بات یہی ہے کہ اب اداروں کے لیے کون مخرا بنے گا. یحییٰ اپریدی صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کرنے کی کوشش تو کی گئی ہے لیکن اس نے انکار کر دیا. جبکہ دوسری طرف آئینی ترمیم 26 تو ہو گئی, لیکن اب حکومت کے ذہن میں یہ بات آیا ہے کہ یہ 26 آئینی ترمیم کو طول دینا بہت مشکل ہوگا. اب وہ بعض گش اپنے ٹاؤٹ صحافیوں کے ذریعے, اپنے ذریعے کے مطابق یہ بعض گش میڈیا میں اور پورے پاکستان میں پلا رہے کہ اب ہم 27 آئینی ترمیم لے کے آ رہے ہیں. یعنی صرف جو 26 آئینی ترمیم پہ لوگ بات کر رہے, اب اس سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے اور 27 آئینی ترمیم پہ چلی جائے. لیکن کیا اب تو جسٹس پائیزیسا صاحب بھی سیٹ پہ نہیں ہے جو ان کو سہولیات, ان کو فیسیلیٹیٹ کر لے, حکومت کے ہر وہ غیر آئینی اقدام پہ ان کے ساتھ دے. اب یحییٰ اپریدی صاحب ہے, دوسرا منصور علی شاہ صاحب ہے, منیب اختر صاحب ہے, اور فل بینچ اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کے 17 ججز. اب کیا وہ اپنا سپیس واپس گین پائیں گے یا نہیں. جبکہ فاروق ستار صاحب بھی واپس ہائی کورٹ میں آ گئے, اور جو جس چیف جسٹس کی ڈگری پہ بات گش ہو رہی تھی, جس کو متنازع بنایا گیا تھا, اب ان کی کیس کی بھی سنوائی اور انکوائری سٹارٹ ہو گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کن کن صحافیوں کے نام آئے, وہ صحافیوں کے نام بھی سامنے آئے, اور اس پہ کیا عمل درآمد ہو پائے گا, یعنی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن
جو جس طرح بھی ہو، جس ڈگر پہ بھی ہو، پاکستان کے لیے ہر وہ اقدام ہونا چاہیے جس میں پاکستان کی عزت و آبرو، نہ کہ ایون پیڑ میں جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئے، جو نواز شریف صاحب کی ساکھ کے ساتھ ہوئے، کیونکہ نواز شریف صاحب کو پتہ چلا کہ اب جسٹس فیض عیسیٰ صاحب نہیں ہے، اور نواز شریف صاحب نے صرف 3 سال پروجیکٹ کے لیے سارے کیسز اپنے معاف کرائے، پھر وہ یاسمین راشد سے 70,000 لیڈ سے ہار گئے، لیکن پھر نواز شریف صاحب کی ضد تھی کہ دونوں سیٹوں میں کوئی ایک سیٹ مجھے دلا دے، اور پھر پام 47 ان کے ہاتھ میں پکڑوا دیا راتوں رات آر او چینج کر کے۔ اب وہ انقلابی تو بن کے آیا، لیکن اب مجاہدی طور پہ واپس ایون پیڑ میں چلا گیا، اور وہاں جو لوگوں نے ان کی درگت بنائی، ان کی سواگت کی ہے، یقین مانے کہ سب سے جو مقبول ترین نعرہ وہاں سے آ رہا تھا وہ یہی کہ مریم کا پاپا چور ہے۔ اب لعنت ایسی دولت پہ، لعنت ایسی شہرت پہ، اور لعنت ایسی پارٹی کی قیادت پہ جس کی آپ کی اپنی ساکھ متنازع ہو، جس کی آپ کی اپنی شخصیت پہ لوگ انگلیاں اٹھائے۔ تو سیم اسی طرح جسٹس فیض عیسیٰ صاحب 24 گھنٹے بھی نہیں نکالے پاکستان میں، جبکہ وہ بھاشن تو بڑے دیتے تھے آئین اور قانون کی، بڑے بھاشن دیتے تھے حب الوطنی کی، بڑے بھاشن دیتے تھے، لیکن کیا وہ 24 گھنٹے بھی اس پاکستان میں اپنے پاکستانی عوام کے ساتھ نہیں گزار پائے؟ جیسے ان کو پتہ چلا کہ سیٹ چھین گئی تو سیٹ کے بغیر تو ان لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا، اب دوسرا سیٹ تو ان کو ملنے والا نہیں تھا، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ جہاز کی سیٹ لے لے، اور پھر جہاز کی سیٹ لے کے اب ذرائع بتا رہے کہ ترکی پہنچ گیا، اور پتہ نہیں ہے کچھ ذرائع بتا رہے کہ وہ فرانس آسٹریلیا کی طرف جانے لگے۔ متنازع بات ہے، لیکن ہر جگہ پہ پاکستانی موجود ہے، اور بہت جلد پاکستانی آپ لوگ کو یہ خبر پہنچائیں گے کہ جسٹس فیض عیسیٰ صاحب پاکستان سے باہر کس ملک میں، دنیا کے کس کونے میں، اور کیا کر رہے ہیں، اور کس طرح ان کی زندگی عزت کے ساتھ گزر رہی ہے۔ لیکن جو بھی ہو، ہر پاکستانی کے زبان پہ، ذہن پہ، دل پہ، آنکھوں پہ، کانوں پہ صرف ایک آواز گونجے، اور وہ یہی ہو کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔